کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرونا وائرس اور شادیاں. کرونا وائرس بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگ شادیاں بھی کر رہے ہیں. ویسے ایک طرف دیکھا جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی بات ہے سادگی سے شادی کرنا. اور کیا کہتے ہیں, ویسے صرف غریب ہی نہیں, امیر بھی, بہت سارے سیلیبریٹیز بھی اس وقت شادیاں کر رہے ہیں. اسی تمام صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک سے, خیریت سے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ نے میرا ٹاپک تو سن ہی لیا ہوگا کہ شادیاں آج کل چل رہی ہیں کرونا وائرس میں, تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دو تین پہلو. ایک تو ہے کہ اس میں جو نگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بیماری پھیل سکتی ہے, وہ جی ایک خطرہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کہ کیونکہ شادی میں جوش میں سمجھیے کہ اس رسم کی فضا میں وہ جو دوری سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر ہے کہ ماسک بھی اتر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کووڈ-19 پھیل سکتی ہے. تو یہ ایک نگیٹو عنصر ہے. پازیٹیو اس کا جو یہ ہے, مثبت چیز جو یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے شادیاں چھوٹی ہو گئیں. پہلے چھوٹی زمانے میں بھی شادی جو تھی وہ چھوٹی ہوتی تھی, خاندان اور دوست ہوتے تھے. اب رائٹ. تو ہم اس کرونا وائرس سے پہلے تو ہم ادھر پہنچ گئے تھے اس نہج پہ کہ سمجھے کہ وہ دولہا دلہن سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور پوری بڑی سی آڈینس ہے اور بیچ میں آپ ویڈیو والے ہیں. وہ نہ کوئی رسم, نہ کوئی قربت, نہ کوئی تعلقات. شادی کا مطلب یہ تھا کہ شادی کے رسم ہم کرتے ہیں تو اس میں تعلقات, اس میں سمجھی صحبت, اس میں آپ برکت اور لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. اس وجہ سے بالکل. چھوٹے چھوٹے رسم تھے. اس میں 7 سہاگن ہوا, اگر مہندی ہوئی تو آپ اگر کے. یہ ہے کہ اس وقت ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کو رکھتے ہوئے, نظر میں رکھتے ہوئے شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا ایک طرح سے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یس, بالکل صحیح ہے. اسلام نے تو کہا ہے کہ بھائی سادگی سے کرو, جو بھی کرنا ہے ایک طریقے سے کرو, ایک حد تک کرو. ہم نے اس کو شو بازی میں لے کے چلے گئے. اب میرے خیال سے یہ اس حد تک صحیح ہے کہ ایک اچھے انداز, میٹھے انداز سے شادی ہوتی ہے, تعلقات سب کے ہوتے ہیں, 7 سہاگن ہو گئے, مٹھائی دینا ہوا, ہر ایک اس میں شریک ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بھئی ہم ویڈیو والوں کو ہٹا کے دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ وہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ویڈیو والے جو ہیں وہ زیادہ ہی اہمیت رکھتے ہیں تاکہ وہ یادگار اب بن جائے تصویر. تو نتیجہ ہے کہ آڈینس ایک دم سے لا تعلق انداز میں بیٹھی ہے. وہ جیسے رسم ختم ہوتا ہے, ٹن ٹن کیا, کھانا کھائے, کھانا کھا کے سب بھاگ گئے, تو وہ ختم ہو گئی. شکر ہے ایک حد تک کہ ہمیں جو دلچسپی ہے شادیوں میں وہ پھر سے بحال ہو رہی. دوسری چیز ہے کہ جو پہلے بوجھ پڑتا تھا خاندان پہ کہ بالکل شادی بڑی ہو اور اس میں دکھاوا بہت ہو, دکھاوے کی وجہ سے بہت سے اخراجات ہوتے تھے, وہ اخراجات بہت حد تک ختم ہو گئے. اور اس میں یہ ہے کہ آج کل تو لوگ بہت زیادہ چھتوں پہ کر رہے ہیں, جگہوں میں کر رہے ہیں جہاں پہ سوشل ڈسٹینس ہوادار ہو. تو بہتر ہے کہ ہوادار جگہ میں کریں تاکہ اس میں سے اگر آپ کمرے میں کرتے ہیں تو وہاں کووڈ-19 کی امکان زیادہ ہوتی, کیونکہ لوگ جو بات کرتے ہیں آپس میں وہ اس میں بھی بھاپ آتی منہ کی. لیکن باہر بیٹھے ہوئے تو ہوا میں چلی گئی, سیف ہے, وہاں مزہ بھی آتا ہے. تو لوگ آج کل چھتوں پہ شروع کر رہے ہیں بہت سے لوگ جی. وہاں اور پہ. ایک طرح سے غریب کے لیے بھی اس وقت آسانی ہو گئی ہے شادیاں کرنے میں نا, ورنہ تو بہت جس طرح سے آج کل شادیوں کا ٹرینڈ چل رہا تھا پہلے کرونا وائرس سے پہلے, تو ایک غریب کے لیے بہت مشکل تھا اس زمانے میں شادی کرنا. تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کریں. بہت بہت مسئلہ غریبوں کے لیے بھی بنتا تھا, کیونکہ ان کو دکھاوا, اپنی عزت کو بچانے کے لیے, سفید پوشی بچانے کے لیے مقروض ہو جاتے تھے. اب یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک بہانہ ہے, یہ آڑ بن گئی ہے, جس کی وجہ سے سادگی سے شادی وادی کر کے زیادہ محبت, زیادہ برکت سے فارغ کرنا لڑکی کو, وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اس میں ایک اور جو چیز آتی ہے اس کے اندر وہ ہے کہ جو چھوٹی شادی جو ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی کم ہوتے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے کھانا دینا, اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے. تو اس حد تک سماں کم ہو جاتے. تو جہاں پہ ہم 10 دن لگا رہے ہیں ایک شادی کرنے میں, کہ کبھی ڈھولکی ہو رہی, کبھی کچھ ہو رہا, وہ اب بہت حد تک کم ہو کے گھریلو ہو گیا ہے, جو جی پہلے ہونا ہی چاہیے تھا. تو اگین وہ چیز سامنے آتی ہے کہ قربت,
اور کرونا وائرس نے ایک سمجھیے کہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ خاندان والے جو ہیں آپس میں زیادہ ملنے لگے ہیں. پہلے تو کام میں لگے ہوئے ہوتے تھے, آتے تھے, ایک قسم کے غیر ہو گئے تھے ایک دوسرے کے, لیکن اب قربت کے ساتھ, اور بچوں کو بھی مزہ زیادہ آتا, اس میں بہت زیادہ سمجھیے کہ فائدہ ہے. لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی خیال رکھنا ہے کہ جو سوشل گائیڈ لائنس ہیں وہ اس کی خلاف ورزی ہوتی. اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں, ہم نے دیکھا ہے واقع جہاں پہ یہ چیز پھیلنے لگی ہے, خاندان شادیوں کے بعد پھیلتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس کے شکار ہو گئے ہیں, شکار ہو کے بیمار ہو گئے, اور کچھ تو ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں. بالکل احتیاط ضروری ہے. جی ہاں, احتیاط بہت ضروری ہے. ایک اور بات جو جی ایک اور بات جو اس وقت یہ ہے کہ ہالز بند ہیں, ہالز بالکل بند ہے. مگر ہال سے یہ ہوتا ہے, جب ہال میں شادی ہوتی ہے تو ہال سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے. کیٹرنگ والے ہو گئے, ڈیکوریشن والے ہو گئے, بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہال میں ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اس وقت روزگار بند ہے, تو کیا ہال کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے؟ اگر کھلیں تو کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اب بہت سی کوشش کی گئی ہے تجربے کرنے کے لیے کہ آپ کھولیں گے, لوگ جو ہیں اس کو احتیاط کریں گے. اگر آپ تصویریں دیکھیں اخباروں میں جو آتی ہیں جی کسی جگہ, تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, یہ چیزیں بالکل نظر نہیں آتی. سمجھیے کہ 1% نظر آئے گی, 1 یا 2 یا 3 یا 4 بندے جو ہیں ماسک پہن کے ذرا دور کھڑے ہوئے, باقی جو دنیا ہے ایک دوسرے کچکچ بیٹھی ہوئی, بازاروں میں, دکانوں میں, ہوٹلز میں, تمام. تو کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی. ہمیں جو خدشہ ہے کہ عوام کے اندر اس کا احساس ابھی تک بیٹھا نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہوائی چیز ہے, یہ ایک سازش ہے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اس میں. اور خاص طور سے جی جو ہمارے ضعیف ہیں, جو زیادہ بیمار ہیں, ان کو تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک یقین نہیں. اگر ہم کھولیں گے بھی نا ویڈنگ ہالس, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ کہہ دیں, اب دیکھیے نادرا نے کھولا سرٹیفکیٹس کے لیے, اندر انہوں نے جگہ جگہ بنا دی, سرکلز بنا دیے, اور کہا کہ یہاں یہاں آپ کو کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, اندر تو بہت خوبصورت, بہت سیٹ. باہر آئیے تو دیکھیں بھیڑ کھڑی ہوئی سڑک پہ. تو وہ سارا جو سوشل ڈسٹینسنگ اندر جو ہو رہا ہے, باہر تو وہ پٹ گیا. وہ تو جب اندر آئیں گے تو ایک دوسرے کو انفیکٹ کر کے اندر آئیں گے. تو جی بالکل. کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سوچ ہے کہ بس اپنے حدود تک چیز کو سیٹ کر لو, باقی اللہ مالک. اور وہ اللہ مالک کے اندر یہ ہے کہ بسوں میں آنا ہے, چیزوں میں آنا ہے, ایک دوسرے سے نزدیک کھڑنا ہے, وہاں پہ تباہی آ جاتی. ہمارے ہاں ابھی تک سمجھ اس چیز کی صحیح معنوں میں اس کی آگہی پھیلی نہیں ہے اس کے بارے میں, اور پتہ نہیں کس طرح سے ہم اس ہماری کو, ابھی تک اس چیز کو سیریسلی لے نہیں رہی ہے. وہی تو. اور اس وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ ہم کھولے بھی, ہمیں احساس ہے بہت سے لوگ کے بزنس جو ہیں, جس کو کہتے ہیں کھانے کی انڈسٹری, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں, ان کے ریسٹورینٹس تو بند ہیں. اسی طرح سے جی میرے خیال میں جو کیٹرنگ والے ہیں, وہ ان کو فی الحال متبادل طریقہ نکالنا پڑے گا. فی الحال ابھی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کھل جائے گا اور اس کے بعد پھر بند ہوگا, فائدہ کیا ہوا؟ اور پھر اتنے سارے لوگ مر جائیں گے, تو وہ بھی ہمارے جی ضمیر پہ آ کے بوجھ بن جائے گا. کیا فائدہ اس کا ہوا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ متبادل کرنا. اب ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں, ڈیکوریشن والے تو گھر میں ڈیکوریشن بیچ سکتے ہیں, ایونٹ مینیجنگ گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس حد تک اگر ماسک پہن کے وہ تھوڑا کر, مگر یہ ہے کہ ان کی آمدنی کم ہو جاتی, ان کی چیزیں کم خریدی جاتی, وہ ہے مسئلہ. اور یہ تو سارے پاپولیشن میں ہو رہا ہے. جتنے لوگوں کے کاروبار ہیں اس حد تک بہت کم ہو گئے ہیں, اور لوگوں کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں, کیونکہ کاروبار نہیں ہے تو پرچیزنگ پاور نہیں ہے کہ وہ جا کے چیزیں خریدیں بھی. تو تنگی تو ہر جگہ ہے, اور اس میں ان کی تنگی ہے, سمجھ سکتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کرونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج صحیح معنوں میں سامنے نہیں آیا. سائنس کی دنیا میں تو ذکر ہے اس کا, پرسوں ترسوں انہوں نے کہا کہ آ رہی ہے, لیکن آتے آتے بھی وہ 6-8 مہینے لگیں گے. تو ہماری رائے ہوگی کہ
یہ لوگ جو ہیں ویڈنگ ہالز اور کیٹررز ایٹسٹرا متبادل کام فی الحال کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے گھروں میں بھیجنا، چیزیں بھیجنا، وہ کام کرنا شروع کریں، کیونکہ گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، کیٹرنگ وہاں کر سکتے جی ہیں جی، آپ کی۔ بہت اچھا میسج یہ کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں حفاظت ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، اس وقت احتیاط دیکھنی چاہیے. ہالس ابھی نہیں کھلے تو زیادہ بہتر ہے ایسا، کیونکہ اگر ہالس کھلیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا، وہاں پہ احتیاط کی جائے گی اگر ہم کھولے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اصول یا قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس پہ کیا موقف دیں گے اگر ہم اس طرح کھولنے کی کوشش کریں؟ کھولنے کی کوشش کرنے کے باوجود ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 3 ہفتے پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام ہوا اور اس کو لگایا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے لوگ آ سکتے ہیں، جا کے کریانے کی دکان پہ جا سکتے ہیں، دوائی کی دکان پہ جا، تو آپ سڑکوں کے حال دیکھیں، وہ ساری دنیا کا آ کے باہر کھڑی ہو گئی، کچھ پرواہ نہیں. میں حیران تھی دیکھ کے کہ کھچا کھچ ٹریفک جیم ہے، کھچا کھچ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. بسوں میں، بسیں تو فی الحال بند ہے مگر 4 بندے ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. تو ایک نتیجہ رکشے میں ایک موٹر سائیکل سفر کر رہے ہیں. لوگوں میں ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ چیز ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے، کہ جی، آپ منہ پہ پٹی ڈال دیں گے تو سفر کیا ہوگا. تو نہیں، یہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ ابھی تک اتنا کافی ٹائم ہو گیا اب تو کرونا وائرس کو، تو کیوں اب تک یہاں پہ عوام جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہی ہے، اور کیوں وہ جو رولس ریگولیشنز ہے یا ایس او پیز ہیں ان کو کیوں فالو نہیں کر رہی؟ کس چیز کی لیکنس ہے یہ؟ ایک تو ہے کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹھپا لگ جائے ان کے اوپر کہ کووڈ اس گھر کے اندر ہے تو رائٹ. پھر ان کی زندگی ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے، لوگ ان سے ڈرنے لگتے ہیں. تو لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ہاسپٹلز نہیں جاتے ہیں، گھروں کے اندر موجود ہے اور اس طرح سے پھیلتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی آگہی دوسروں کو نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو تھوڑا بہت ملتی ہے، زیادہ نہیں. تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری کیمپین جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی، یہ اس کو دوسرے انداز میں پھیلانا پڑے گا، بہت اچھے انداز میں. اس پہ میرے اور خیال، کام کرنا پڑے گا. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جی علاقوں کو جانتی ہیں، ان کو جانا چاہیے ماسک کے ساتھ، اور ہر گھر میں جن کو وہ جانتی نصیحت تو دیتی جائیں تاکہ ایک احساس ہو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جی صرف اعلانات میں اعلانات تک رہے، اعلان کر دیتے، آرڈر دیتے، ڈائریکشن دے دیتے اور ٹی وی پہ آ جاتا ہے. جو چیز لوگ نہیں سمجھتے کہ بہت سے علاقوں میں ٹی وی چل نہیں رہی، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں بالکل. آتا تو ہاتھ کیسے دھوئیں گے، پیسے نہیں ہے سینیٹائزر لینے کے لیے، وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ تو وہ تو پھر کوشش کریں گے نا کہ چلو دیکھا جائے گا، اللہ مالک. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں سمجھیے کہ مذہبی لوگوں کے پاس، جنہوں نے کہہ دیتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو نتیجہ جی یہ ہے سمجھ میں اس وقت خلل ہے ہماری، کیونکہ جو بھی آئی ہے یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے ایک آزمائش کے طور پہ. لوگ کہتے کہ یہ سزا ہے، نہیں، میں نہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ اپنی امت کی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ہم کس طرح سے اس آزمائش کے پیش آتے ہیں وہ ہمارا حساب کتاب اس کے مطابق ہوگا. لہٰذا ہمیں اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے جس میں جو تقاضے ہیں سائنس کے، یہ تقاضے اللہ کی طرف سے ہیں کہ اگر یہ ہدایت کی جائے گی. رسول اللہ نے کیوں کہا، اس زمانے میں پلیگ بہت عام تھی تو وہ کہتے تھے کہ جس علاقے میں بیماری ہو اس علاقے سے نکلو نہ، وہیں رہو، کیونکہ وہ ہے کہ پھر آپ نے پرزرو کی اس کو، آپ نے رائٹ. کہتے سوشل ڈسٹینسنگ، کوارنٹین جس کو ہم کہتے ہیں. قرنطینہ تو ایکچولی عربی لفظ ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اس کو قرنطینہ کہتے تھے، کوارنٹین. اچھا، اب قرنطینہ کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی علاقے میں ایسی وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، یعنی اضافہ نہ کرو وہاں پہ جا کے. تو نتیجہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہدایت ہے
جو معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، تو اس میں ہماری سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے سرخرون کرے گا، اس سے پھر یہ آزمائش اٹھ جائے گی۔ صرف بیٹھ کے رونا پیٹنا دعا کرنا یا کہنا کہ ہم پہ عذاب آ گیا یہ غلط ہے۔ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری آزمائش کی، ہم اس آزمائش پہ کیسے پورا اتریں، اور پھر جو ہدایت دی گئی ہے کہ اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے وہ طریقہ اختیار کریں۔ مگر یہ چیزیں جو ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام اس کی بات پھیلی نہیں، کیونکہ ریموٹ ایریاز میں ہماری کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی آتی تھوڑی دیر کے لیے، اسمارٹ فونز بھی ہیں مگر ان کی چارجنگ نہیں ہو رہی ہے، تو ان وجہ سے بہت سے گیپس ہیں ملک میں انفارمیشن کی اور سمجھ کی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ آن اے لائٹر نوٹ، اس وقت سیلیبریٹیز بھی بہت سارے شادیاں کر رہے ہیں، ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، تو بہت اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ بہت اچھا ایک میسج آ رہا ہے کہ بھائی سیلیبریٹیز بھی بہت اچھی طریقے مطلب بہت سادگی سے شادی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ضرور چمک دھمک یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، رائٹ؟ بہت سادگی سے ہر کام ہو سکتا ہے۔ آپ چمک دھمک کریں لیکن مختصر، اپنے گھر میں چھوٹی گروپ رکھیں، اس میں آپ چمک دھمک کریں، سب اچھے کپڑے پہنے بے شک خوشی سے، لیکن لمٹ کیجئے اس کو۔ ہم تو چلے گئے تھے اس حد تک کہ جس کو کہتے ہیں کہ بھونڈے انداز میں ہم شادیاں ہولڈ کر رہے تھے، جو غلط ہے، یعنی دکھاوا، جی اس میں ایک دوسرے کا مقابلے میں پھر وہ انا، اس کے اندر اپنی تکبر غرور، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تو اب جو ہے بالکل میں سوچتی ہوں کہ بلکہ سیلیبریٹیز نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ اب جب بالکل ہمارے دوسرے جو بچے ہیں بچیاں ہیں جب وہ مثال دیکھیں گی تو پھر اس مثال کو وہ بھی اپنائیں گی، کیونکہ وہ وہ ٹرینڈ فالو کریں۔ ٹرینڈ سیٹرز بن جاتے ہیں۔ تو میں سراہتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ٹرینڈ سیٹنگ کرنا شروع کر دیا، کہ ہم واپس اس طرف آئیں کہ شادی میں مزہ تو آئے، اس میں کچھ سمجھیے کہ وہ رونق تو واپس آئے، بنسبت اس کے کہ ہم صرف شو بازی میں اس کو صرف ایک چیز بنا دے، بس دکھاوے کی۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس نے جہاں ہمارے کو بہت سب چیزوں میں مطلب کہتے ہیں منجمد کر کے رکھ دیا ہے، ہم لوگ سے گھروں میں وہ اس گھروں میں رہ رہے ہیں اب، تو ایک طرف یہ چیز بھی بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ اب سادگی کو اپنا رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بات کریں آپ۔ اصل چیز ہے کہ کرونا وائرس نے ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے، اور وہ جھٹکا یہ ہے کہ آپ ان مصنوعی چیزوں سے دور رہیں، آپ محبت زیادہ بڑھائیں، دوری جو تھی اس کو کم کریں۔ دوری کا مطلب ہے کہ اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے، بچوں کے ساتھ۔ پہلے تھا کہ بچے جب صبح شام آئے، اسکول ہول کیا، اپنی ہوم ورک کی، بیچارے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھی، پھر ان کو جا کے سلا دیا، کوئی خاص فیملی ٹرمز نہیں تھی۔ بالکل اب اس وقت جو آیا ہے، اس نے جو جھٹکا دیا ہے اس قدرت نے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپس میں بھی دیکھو، آپس میں بھی ملو، اور اس کی وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ فیملی لائف میں کچھ ٹینشنز بھی آئی ہیں، مار پیٹ جی بھی ہے، غصہ چڑھتا ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے۔ دوسری طرف ہے کہ محبت بھی پھیلتی ہے، تعلقات بھی پھیلتے ہیں، بچے کچھ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے بچوں کو چیزیں سمجھانے کے لیے جو پہلے آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اس سے وہ بچوں کا فائدہ بھی ہوگا، وہ زیادہ سمجھیے شعور پیدا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، میرے خیال میں وہ بہت صحیح ہے، اور بچوں کو بھی مزہ آتا ہے، مگر پھر ہر چیز آرگنائز کیجئے، اس کو رائٹ، جنگل میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنے گھر میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک صبح اٹھو، ناشتہ کرو، چیزیں کرو، اپنی دوسرے وہ اپنی جو زندگی کی شیڈیول ہے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آؤٹ نہ ہو، اس شیڈیول کو رکھیں لیکن اس میں مزہ ڈالیں، اس میں اٹھنا رائٹ، کرنا، یہ چیزیں مزہ، کھانا کیا پکا رہے ہیں، اور بھی مزیدار چیزیں بھی آتی ہیں کہ اگر شادیاں ہوتی ہیں تو جو چیزیں ہم ٹکائی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ان میں بچوں کو شامل کر لینا، وہ بھی ایک پورا حصہ ہوتا ہے شادی کا، اور اس میں مزے بھی آتے ہیں، اس میں ڈھولکی بھی بج رہی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، بچے بھی جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ٹکائی ہو رہی ہے، جوڑے سل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اس سے ایک سما بنتی
بچے جو ہیں اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہیں، آرگنائزیشن سیکھتے ہیں، تمیز سیکھتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، رسم کا مطلب کیا ہے، برکت کیا ہے، دعا کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی ان کو ایک تربیت ملتی ہے، نالج مل رہی ہے. جی ہاں. جب پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے ہماری دادی اماں سے میں کہتی تھی اتنا سارا کرتے کیوں ہیں ہم؟ تو نے کہا اس سے سیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے. میں نے کہا کیا سیکھتے ہیں؟ کہتے دوپٹہ پہننا سیکھو، کس طرح سے بیٹھتے ہیں سیکھو، دیکھو دلہن ابھی آ کے بیٹھے گی تو پھر اس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنا ہے، کس طرح سے اس کی برتاؤ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، پانی مانگے گی تو پانی لے کے آنا. یعنی آپ بچے کو وہ اپ برنگنگ دے رہے ہیں. پھر جب شادیاں ہو رہی جی مہندی ہو گئی، اس کے بعد جناب ٹکائی ہو رہی ہے، چیزیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی سوئی دو، دھاگا دو، چیزیں دو، ہم بھی شامل اس میں. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان اپنے جب بڑا ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ یہ چیزیں یاد آتی ہیں. تو جب اپنی باری آتی ہے چیزیں کرنے کے لیے تو بہت خوبصورتی سے چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، بنتی ہیں، اسے بہت مزہ. تو میں صحیح معنوں میں تعریف کروں گی ہمارے سیلیبریٹیز کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا. یہ ٹرینڈ بہت ضروری ہے، اس میں جو شادی کی قربت، مزہ، دعا اور برکت یہ واپس آتی ہے. تو یہ جی کرونا بالکل. وائرس ہمیں ایسا جھٹکا دے کے سمجھے ہمیں اپنے کہتے ہیں انسانی حساس بننے کے جو ہمارے عنصر اللہ نے ہمیں دیے اس کو اجاگر کیا، اس کو دیکھو. تو رائٹ. مسلمان کے ایک سمجھیے کہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی تجربہ اس کا ہو، جو بھی اس کے ساتھ امتحانات ہوں، اس سے اسے سیکھنا چاہیے. اگر ہم اس سے سیکھیں گے ہم اور بہتر بنیں گے. ہمیں بالکل. بہت سی چیزوں ہمیں سیکھنا ہے کہ جو پانی کا مسئلہ کیا ہے، صفائی کا مسئلہ کیا ہے، گھر کے اندر مہمان آئیں گے ان کو اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، چیزوں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، جو ضعیف آئیں گے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آئیں گی جب ہم یہ سوشل، مگر صحیح معنوں میں بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے یہ قربت اور شادی، اور ٹیسٹنگ ویسٹنگ کر لیں تاکہ کوئی ایسی حادثہ نہ ہو کہ انسان ایک طرف سمجھے کہ رونق اور شہنائی بج رہی ہے اور دوسری طرف پھر انسان بیٹھ کے روئے کہ کیا ہو. بالکل. ہر یہ چیز آپ اس وقت کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فنکشن ہو، مگر جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے احتیاطی تدابیر. کیونکہ جب تک آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ سیف رہیں گے، اور نہ صرف آپ سیف رہیں گے بلکہ آپ کا خاندان بھی سیف رہے گا. اگر تو میم آپ آخر میں مین چیز ہے، جی جی. مین چیز جو بات ہے نا، لوگ سمجھ نہیں ہے کہ جو پٹی ہم منہ میں ڈالتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پٹی سے Right. آپ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، اپنے گھر کو بچا رہے ہیں. اب دوسرے، اب وہ نعرہ ہے کہ اس سے لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس سے محتاط ہونا ہے، تب یہ ختم ہوگی. محتاط ہونا ہے اس سے، اور وہ ہے ماسک، سینیٹائزنگ، ہاتھ دھونا، سمجھداری کے ساتھ، تاکہ بچے بھی بالکل. سمجھیں ان چیزوں کو. دیکھیے ہمارے ہاں وضو ہے، وضو کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے گائیڈ لائنز تو اس میں ہاتھ دھونا ہے، اس میں ہم منہ دھوتے، ہم ناک صاف کرتے، بال میں پانی کر کے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں پرانے زمانے کی ہیں جو قرنطینہ میں کی جاتی تھی. اور جی اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عادات میں ڈال دیا کہ پاکیزگی جو ہے یہ ہے طریقہ، اور پاکیزگی کے طریقے کیا ہیں. تو ہمیں وہ اس سوچ میں ڈال دیا. جب کرونا رائٹ. وائرس آئی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وہ سوشل گائیڈ لائن ادھر ہی لے جا رہے ہیں جی اور سمجھا رہے ہیں، تو وہ سمجھیں گے تو فرق پڑے گا. بالکل بالکل. آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھا میسج آپ سے چاہیے آخر میں کہ کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں؟ آخر میں صرف یہ میسج دوں گی کہ اس کو مت سمجھیں کہ یہ سازش ہے، مت سمجھیں کہ ایسی چیز ہے جس کو آپ پرواہ نہ کریں. وہ ایسے طریقے سے ہٹ کرتی ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں لگتا. لہٰذا محتاط ہو، محتاط ہوں گے، احتیاط کریں گے، احتیاط کریں گے تو آپ ماسک پہنیں، آپ اپنے ہاتھ میں اس کو دھو کے رکھیں، باہر جائیں کس چیز کو چھوتے ہیں کیا نہیں چھوتے ان کا خیال رکھیے. منہ کو، ناک کو، آنکھ کو مت چھوئیے جب آپ باہر ہیں. اگر کرنا بھی ہے تو پھر آپ سینیٹائز کریں ہاتھ کو،
سینیٹائزر چھوٹی سی بوتل ملتی ہے پاکستان میں بنی ہے سینیٹائزر، ان کو آپ استعمال کیجئے بشرطے کہ وہ اچھی کمپنی کے ہو، اور پھر اس کو پھر اپنے آنکھ کو یا چیز کو سیٹ کریے. ایسا نہ ہو جی کہ آنکھ کے ذریعے سے چلا جائے یا ناک کے ذریعے سے جائے یا منہ کے ذریعے سے جائے. یہ 3 ذریعے ہیں جس سے وہ جاتی ہے اندر. تو اس کا خیال رکھیں، اور خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خوشحال گھرانہ ہوگا، خوشحال پڑوسی ہوں گے، خوشحال پاکستان ہوگا. جی بہت شکریہ شاہدہ جمیل صاحبہ، آپ کا بہت قیمتی وقت ہمیں دینے کا اور بہت اچھی باتیں کرنے کا. جی تو شاہدہ جمیل صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی ہم سے کہ سب سارے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، کوئی بھی فنکشن آپ اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی فنکشن آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، SOPs کا خیال رکھیں. احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے، نہ صرف آپ کو وہ کیا کہتے ہیں فائدہ پہنچائے گی، بلکہ آپ کے تمام گھر والوں کو بھی بہت کیا کہتے ہیں وائرس سے محفوظ رکھے گی. تو احتیاطی تدابیر فالو کیجیے اور کیا کہتے ہیں SOPs کا خیال رکھیے. شکریہ.